بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے جی پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے انشاءاللہ الکریم ہر بار کی طرح آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوں گے ان سے کچھ سوالات ہوں گے بچے یہاں پر سوالات کریں گے وہ بھی بچوں سے سوالات کریں گے کچھ انشاءاللہ الکریم انفارمیٹیو باتیں بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس پروگرام میں تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا پیارے بچے اور کڈز مدنی کے ناظرین پروگرام میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے نعت ہوتی ہے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو بچے کرتے ہیں گیسٹ سے اور ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک انفارمیٹیو بات بھی بتاتے ہیں ایک انفارمیٹیو پوائنٹ کی طرف بھی ہماری نظر دلواتے ہیں کوئی ایک اچھی بات بھی ہمیں بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود بچوں سے بھی سوالات کرتے ہیں تو بلا تاخیر پروگرام کو شروع کرتے ہیں بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچے اور بڑے بچے اور بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے جمال الدین بھائی انشاءاللہ الکریم ہی ہمیں تلاوت قرآن کریم سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ 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 بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں تلاوت قرآن کریم سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کر لیا ہے آئیے بڑھتے ہیں اور درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں پروگرام میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق و مغرب میں جو مجھ پر سلام بھیجے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام بچے اور بڑے بچے اور بڑے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کلام کے لیے موجود ہیں احمد نور بھائی جی احمد بھائی کلام سنائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ
مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، کھیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اس کے چند اشعار ہم نے سنے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں مدینہ منورہ کا عاشق بھی بنائے، اور مدینہ منورہ جانے کی بار بار با ادب، با ذوق و با شوق حاضر نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بھائی، جو کہ آج ہمارے گیسٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے مدینہ چینل میں ان کو سنا ہوگا، ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اچھی گفتگو کے مالک ہیں۔ آئیے ان سے کچھ تعارف ان کا لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہاں پر اپنی خدمتیں سر انجام دیتے ہیں۔ آئیے ان سے انشاءاللہ الکریم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے اور پروگرام کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال۔ احمد بھائی کون سے شعبے میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں خدمتیں دے رہے ہیں آپ اپنی؟ الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا شعبہ ہے، علماء پروڈکشن آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے وابستہ ہوں
اور جامعۃ المدینہ کی ایک شاخ ہے جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد دوراجی کالونی، وہاں پر مدرس ہوں، تدریس کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جامعۃ المدینہ کے ایک استاد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایک طریقے سے یہ بھی بول سکتے ہیں، اور ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد دوراجی کالونی میں ماشاء اللہ مدرس بھی ہیں، اچھی گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ کچھ سوالات یہاں پہ بچے لے کر آئے ہیں، پہلے تو وہ سوالات کو شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے گیس سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی پہلا سوال کون کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خزیمہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، دعا مانگنے کے لیے کس طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ خزیمہ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ جس طرح ہماری نمازوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ کیا ہے؟ آسمان۔ ہمیں دعا کے دوران ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کا آسمان کی جانب کرنا چاہیے، اور اٹھانے کا انداز یہ ہو سینے کی سیدھ میں، کندھوں کی سیدھ میں، یا سر سے بھی اونچے ہو، اور نہ بالکل یوں کر کے، نہ ہی جیسے آپ رکھنا چاہیں، کوئی تکلف نہیں، یعنی آسانی سے، اطمینان سے ہتھیلیاں اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہیں جھکا کے یوں دعا کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کے لیے کس طرح ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، یہ ہم نے سنا۔ ماشاء اللہ، دوسرا سوال کون کریں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ دعا کے دوران آمین کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور آمین کتنی آواز میں کہنا چاہیے؟ آمین دعا کے دوران جب کوئی دوسرے دعا کر رہے ہوں تو ہم آمین کہتے ہیں۔ جیسے امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، یعنی یا اللہ پاک جو انہوں نے دعا کی ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اب سب وہ پوری دعا دوبارہ دہرائیں ایسا تو نہیں ہوتا، تو ہم انہی کی دعا پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ آمین، یعنی اللہ پاک ایسا ہی فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آمین کا مطلب ہوتا ہے۔ اور آمین اتنی آواز سے کہنا چاہیے کہ کم سے کم آپ کے اپنے کان سنیں، آپ کے اپنے کان سنیں۔ آمین جو ہے وہ نارمل آواز میں کہیں گے، کچھ بہت کم آواز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ آواز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا بھی نہیں کہ آپ دوسرے بھی سن رہے ہو، دوسرے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہو، تو ویسے بھی نہیں کرنا، بالکل نارمل آواز میں، جیسا کہ ماشاء اللہ ہمیں بتایا گیا اسی طرح کرنا چاہیے۔ آمین نارمل آواز میں کہیں گے، لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، اس انداز میں کہنا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ یہ احمد بھائی نے بتایا۔ بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالہادی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی عبدالہادی پوچھیے۔ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز کب ہوتے ہیں؟ عبدالہادی بھائی نے سوال پوچھا ہے، دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز کب ہوتے ہیں؟ قبول نہیں، قبول۔ ٹھیک ہے، کیا ورڈ ہوتا ہے؟ قبول، شاباش۔ دعا قبول ہونے کے مختلف اوقات ہیں، یعنی مختلف ٹائمز ہوتے ہیں۔ اگر ان ٹائمز میں دعا کی جائے یا کسی خاص عبادت کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے یہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اذان کا جب جواب دیتے ہیں اس کے ساتھ دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ دعا کہ جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ والدین جو اولاد کے لیے دعا کریں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ الغرض وہ کام کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہے یا جس سے ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی نماز میں نماز پڑھتے ہیں اور انہیں جلدی اتنی ہوتی ہے کہ وہ بغیر دعا کی چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک کام کیا اور انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ اب وقت تھا اجرت لینے کا، اب وقت تھا اس سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ لینے کا، وہ لیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اسپیشلی ہمیں جب نماز پڑھیں، فرض ادا کریں تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے بعد عام طور پر دعا قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ اللہ پاک جب چاہے دعا قبول فرمائے۔ بلکہ اللہ پاک جل جلالہ تو فرماتا ہے
جب مجھ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، مجھے جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمارے اسلام نے، ہمارے پیارے آقا نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ آپ نے اتنی زیادہ دعائیں صحابہ کو سکھائیں، اس امت کو سکھائیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، لباس پہننے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کنگھی کرنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، ہر چیز کی دعا، کیونکہ کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے جو قبولیت کا وقت ہو، تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ایک بات سمجھائی کہ دعا کے قبول ہونے کے چانسز کب زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھا ماشاءاللہ کہ نماز، فرض نماز کے بعد خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھنا ہے، مسجد میں نماز پڑھ لی آپ نے، اب اس کے بعد دعا جب امام صاحب کر رہے ہیں آپ اسی وقت رک جائیں، کچھ اپنے ساتھ دعائیں شامل کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کے بعد یا دعا کرنے سے پہلے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ جی اسپیشلی یہ موجود ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے، جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا کرنے والا درود نہیں پڑتا۔ تو دعا میں، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی لازمی درود پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک جب بھی پڑھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتا ہے۔ درود پاک جب بھی پڑھے، اچھا ہم دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں اور دعا کے بعد، پہلے والا بھی قبول بعد والا بھی قبول، اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ پہلے والا بھی قبول کرے بعد والا بھی کرے بیچ والا نہ کرے۔ تو سٹارٹ میں اور لاسٹ میں درود پڑھ لیں تاکہ جب ابتدا انتہا قبول ہے تو بیچ والا بھی قبول ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں، دعا کے قبول ہونے کی امید بھی رکھیں، اس امید پہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے گا، تو انشاءاللہ کریم اسباب بنتے چلے جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی۔ اور دعا قبول ہونے میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی، بہت اچھے سوالات ہوئے، جوابات بھی بہت اچھے انداز میں دیے گئے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ انوکھی انفارمیشن میں جو نئی بات سیکھیں گے، جو انفارمیشن حاصل کریں گے، وہ ہے ایک انوکھا درخت اور حوض۔ میں بتاؤں گا اس سے مراد کیا ہے، میں کون سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ کو بتاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور یہ تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھ سے بھی زیادہ ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت۔ ہر نبی کے دور میں ایسے بہت سے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو انکار کرتے تھے، جو بات نہیں مانتے تھے، اور ماننے والے بھی ہوتے تھے، بلکہ بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ایسے ظالم سردار اور بادشاہ بھی ہوئے جو بالکل ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تھے اور معاذ اللہ نبیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے بہت پیارے نبی ہیں جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، جو معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تھا، اگینسٹ آ جاتا تھا۔ اس نے کئی بار آپ کے معجزات بھی دیکھے، عصا سے یعنی آپ کی جو لاٹھی تھی اس سے سانپ بنتا دیکھا، اژدہا بنتا دیکھا اور دیگر معجزات دیکھے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتا تھا۔ بالآخر اتنی زیادہ نافرمانیوں کے بعد اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوا اور سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ السلام انہی کی مبارک نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، پھر حضرت عدنان، اور یوں حضرت عبد المطلب، پھر حضرت عبداللہ، اور پھر نبی پاک علیہ السلام۔ تو آپ کی انہی کے اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایسا ہی ایک بادشاہ تھا جسے نمرود کہا جاتا تھا۔ یہ بھی بڑا بدبخت بادشاہ تھا، اور معاذ اللہ اس نے تو خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی عبادت کا کہا کرتا تھا، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور اتنا یہ برا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد بار اس سے ڈیبیٹ کی، اسے سمجھایا، اسے دلیلیں دی،
اور لاجک سے بھی سمجھایا، لیکن یہ نہیں مانتا تھا۔ بالآخر اس پر بھی اللہ پاک کا عذاب آیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں۔ یہ جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار کے دروازے پر ایک درخت تھا۔ وہ درخت بڑا عجیب و غریب تھا، اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر اس کے پاس کوئی آدمی آ کے کھڑا ہوتا تو جتنا آدمی کا شیپ ہوتی تھی، جتنا اس کا حجم تھا، اتنا ہی اس درخت کا سایہ بن جاتا تھا۔ اگر دو آتے تو سایہ تھوڑا بڑھ جاتا۔ اچھا، اس درخت کا یہ جو سایہ تھا ایک آدمی سے لے کر 1,00,000 آدمیوں تک بڑھتا جاتا تھا، یعنی اگر 1,00,000 آدمی بھی اس کے پاس آ کے کھڑے ہوتے تو اس کا سایہ سب پر آ جاتا تھا، اور لیکن 1,00,000 سے ایک بھی بڑھتا تھا تو اب سب سے سایہ ہٹ جاتا تھا۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ اسی نمرود کا ایک حوض تھا، حوض یعنی تالاب پانی کا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ لوگ مختلف برتنوں میں مختلف چیزیں لے کے آتے، کوئی شہد لے کے آتا، کوئی دودھ لے کے آتا اور اس میں ڈالتا۔ جب وہ حوض بالکل بھر جاتا اور لوگ اس سے واپس نکالنے کے لیے آتے اپنے برتنوں کے ساتھ، تو جس نے جو چیز ڈالی ہوتی تھی وہی اس کے برتن میں واپس آتی تھی۔ ایسی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو معجزہ دکھاتے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء سے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ تو کافر تھا۔ تو جی ہاں پیارے بچوں، وہ کافر کہ جس سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو، سرزد ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ استدراج۔ اگر نبی پاک سے کوئی ایسی خلاف عادت بات ثابت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور کسی ولی سے ثابت ہو تو کرامت۔ کرامت، اور کسی کافر سے صادر ہو تو استدراج۔ استدراج۔ ٹھیک ہے، تو آج پیارے بچوں آپ نے اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا؟ استدراج کیا ہوتا ہے، اور ایک عجیب و غریب درخت اور عجیب و غریب حوض کا واقعہ سنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ انوکھی انفارمیشن میں آج آپ کو پتہ چلا کہ استدراج کے معنی کیا ہیں، استدراج کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمارے گیسٹ نے ہمیں ایک عجیب و غریب درخت اور حوض کے بارے میں ہمیں بتایا، اس کے بارے میں انفارمیشن دی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی تو پیارے بچوں آپ تیار ہیں؟ کون دیں گے پہلے جواب؟ جی آپ دیں گے؟ چلے ان سے لیتے ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی سوال نہیں پوچھا، کسی ایکٹیویٹی میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، مائک دیں انہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریان۔ محمد ریان۔ چلے ریان بھائی، آپ نے یہ بتانا ہے کہ جیم سے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ختم کرنے کے لیے ہمیں صلح کرنی پڑتی ہے، یعنی جب صلح ہوتی ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا۔ جھگڑا۔ کیا؟ جھگڑا۔ جھگڑا۔ جی ان کا جواب حرف نون سے ایک ایسے رنگ کا نام بتائیں کہ جس رنگ کا آسمان ہوتا ہے۔ کون بتائیں گے؟ بتا دیں۔ نیلا۔ نیلا۔ جی جناب ان کا جواب درست ہے۔ جی کون جواب دیں گے؟ حرف جیم سے اس فرشتے کا نام بتائیں جو فرشتوں کے سردار ہے۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ حرف چے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کا استعمال پرانے زمانے میں روشنی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اب تو لائٹیں آ گئی ہیں روشنی کے لیے، مگر پرانے زمانے میں کیا استعمال ہوتا تھا؟ چراغ۔ جی چراغ، اور ان کا جواب درست ہے۔ حرف نون سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے لیے اللہ پاک نے رات بنائی ہے۔ جی نیند۔ نیند، ان کا جواب حرف جیم سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جسے پہن کر مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جوتی۔ جوتے۔ جی جوتے وہ چیز ہے کہ جسے پہن کر مسجد میں داخل ہونا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی حرف با سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جہاں پر ہریالی ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں۔ باغیچہ۔ جی ان کا جواب درست ہے۔
حرف نون سے ایک ایسے منصب کا نام بتائیں جس منصب پر سب سے آخر میں آنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جی بتائیں. نبوت. نبوت. ماشاءاللہ جواب درست ہے. حرف کاف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس سے لوگ پہننے کی چیز بھی بناتے ہیں. کپڑا. جی ان کا جواب آخری سوال ہے. حرف فا سے اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق کا نام بتائیں جو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی ہے. چلیں بھائی, اللہ پاک کی کوئی ایک ایسی. ہم تو سوتے بھی ہیں, ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, ہم اور بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لیکن وہ ہر وقت جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ہے نا اسپیشل؟ بتا دیں بھائی. فرشتے. فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق کے جو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ یہاں پر کچھ سوالات بھی کیے گئے جس کے جوابات ہمارے گیسٹ احمد بھائی نے بھی دیے, اور احمد بھائی نے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن بھی دی, اور یہاں پر احمد بھائی میں نے کچھ بچوں سے سوالات کیے, انہوں نے بھی جوابات دیے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام رہا. امید کرتا ہوں آپ کو بھی پروگرام دیکھ کر مزہ آیا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. خاص طور پر ہمارے احمد بھائی جو کہ آج تشریف لائے, ان کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, مگر مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, کڈز مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. ہمارے مدنی چینل کے ساتھ, کڈز مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے. دعوت اسلامی بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات, اچھا تصویر اور پیغام, ایک وقت میں دو کام, آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل.